اس انداز میں کہ میرے آقا کبھی حضرت حسین کو چومتے ہیں اور کبھی حضرت حسین کو سونگھتے ہیں۔ حضرت حسین کو میرے آقا چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ چومنا سمجھ میں آتا ہے، جب بچے پہ پیار آتا ہے تو باپ بھی پیار میں چوم لیا کرتا ہے، ماں بھی پیار میں چوم لیا کرتی ہے، چچا بھی پیار میں چوم لیا کرتا ہے، پھوپھیا بھی پیار میں چوم لیا کرتی ہیں، نانا بھی پیار میں چوم لیا کرتے ہیں، دادا بھی پیار میں چوم لیا کرتے ہیں۔ تو چومنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی میرے آقا حضرت حسین کو سونگا کرتے تھے۔ ایک روز کسی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، آقا سونگتے کیوں ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرا حسین وہ ہے، میرا حسین وہ ہے جس کے بدن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آیا کرتی ہے، جس کے بدن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، پھول دیکھیں آپ، حضرت حسین جنت کا پھول ہے، یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار فرما رہا ہے۔ جنت کا پھول ہے حسین۔ ایک پھول نکٹ پوری کی سرزمین پر کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ ایک پھول مراد آباد کے کسی بھی خطے میں کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول انڈیا کی سرزمین پر کسی بھی خطے میں کھلے، وہ چند دن تک رہتا ہے لیکن پھر مرجھا جاتا ہے۔ لیکن حسین ایسا پھول ہے جو ایک دو دن کے لیے نہیں کھلا ہے، جو ایک دو مہینے کے لیے نہیں کھلا ہے، جو ایک دو سال کے لیے نہیں کھلا ہے، جو ایک دو ملک کے لیے نہیں کھلا ہے، جو ایک دو زمانے کے لیے نہیں کھلا ہے، بلکہ حسین ایسا پھول ہے کہ کربلا کے میدان میں وہ پھول کھلا تھا، وہ قیامت تک اس کی مہک ساری دنیا کو مہکاتی رہے گی، قیامت تک اس کی مہک ساری دنیا کو مہکاتی رہے گی۔ اور حسین ایسا عظیم ہے، حسین ایسا عظیم ہے کہ جس کی ضد مصطفیٰ بھی پوری کیا کرتے تھے اور رب مصطفیٰ بھی پوری کیا کرتا تھا۔ حسین کی ضد اللہ کے نبی بھی پوری کرتے تھے اور حسین کی ضد اللہ بھی پوری کیا کرتا تھا۔ کتنا عظیم ہے حسین۔ حسین کے ذکر کو ادنا نہ سمجھا کرو میرے عزیزو۔ رسمی طور پہ 10-15 منٹ کی میلاد کرا کے ہم سمجھتے ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بڑے عظیم ہے میرے امام، بڑے عظیم ہے میرے حسین۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ضدیں، عام بچے کی ضد باپ پوری کرتا ہے، عام بچے کی ضد اس کا چچا پوری کرتا ہے، عام بچے کی ضد اس کے دادا اور نانا پوری کیا کرتے ہیں، گھر والے پوری کیا کرتے ہیں، لیکن اتنا عظیم ہے میرا حسین کہ اس کی ضد یا تو مصطفیٰ پوری کرتے ہیں یا مصطفیٰ کا رب پوری کیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کیسے پوری کرتے ہیں؟ پہلے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ مدینے کی سرزمین ہے، حضرت حسین گھوم رہے ہیں، حضرت حسین گھوم رہے ہیں۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ مدینے کے بچے گھڑ سواری کر رہے ہیں، گھوڑوں پر سواری کر رہے ہیں۔ حضرت حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، حبیب کبریا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان وہ مدینے کے بچے گھوڑوں سے کھیل لگے ہیں، وہ گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی گھوڑا چاہیے، نانا جان مجھے بھی گھوڑا چاہیے۔ تو میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ دنیا کا گھوڑا تجھے لا کر دوں گا، یہ نہ کہا کہ بازار سے تجھے گھوڑا لا کر دوں گا، یہ نہ کہا کہ مدینے کی سرزمین سے کسی طرح تجھے گھوڑا لا کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے حسین تجھے گھوڑے کی ضرورت ہے نا، تجھے گھوڑے کی سواری کرنی ہے نا؟ حضرت حسین نے عرض کیا تھا ہاں نانا جان مجھے گھوڑے کی سواری کرنی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین آ جا، میرے کاندھوں پر سوار ہو جا، میرے کاندھے پر سوار ہو جا۔ آج تیرا گھوڑا کوئی دنیا کا گھوڑا نہیں بنے گا، آج تیری سواری کوئی دنیا کا گھوڑا نہ بنے گا، بلکہ آج تیری سواری تیرا نانا بنے گا، آج تیری سواری تیرا نانا بنے گا۔ اور بات یہیں تک محدود نہیں، میرے آقا نے حضرت حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ حضرت حسین نے کہا تھا نانا جان مدینے کے بچوں کے ہاتھوں میں گھوڑے کی لگام ہے، میرے ہاتھ میں تو کسی گھوڑے کی لگام نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں پروردگار عالم نے دین کی لگام کو دے دیا ہے، اس لیے تیرے ہاتھ میں دنیا کے گھوڑوں کی لگام کو نہ دیا جائے گا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ حسین میری زلفوں کو پکڑ لے، وہ دنیا دار ہیں جن کے ہاتھوں میں گھوڑوں کی لگام کو دیا گیا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی زلفوں کی لگام کو دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ حسین ہے جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی زلفوں کی لگام کو دیا جا رہا ہے، اس کی ضد کو مصطفیٰ پوری فرما رہے ہیں، اس کی ضد کو مصطفیٰ پوری فرما رہے ہیں۔ اور سنیں رب کیسے پوری فرماتا ہے، رب کیسے پوری فرماتا ہے۔
میرے عزیزو، میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس پہ چھوٹا سا ہرنی کا بچہ تھا، وہ ہرنی کا بچہ لا کر میرے آقا کو اس نے دیا۔ حضرت حسن امام حسین کے بڑے بھیا حضرت حسن میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کی نانا جان یہ ہرنی کا بچہ مجھے چاہیے۔ میرے آقا نے حضرت حسن کو وہ دے دیا۔ حضرت حسن ہرنی کے بچے سے کھیلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، امام حسین ملے، عرض کی آقا حسن یہ ہرنی کا بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت حسن نے کہا کہ یہ ہرنی کا بچہ مجھے نانا جان نے عطا فرمایا ہے، یہ ہرنی کا بچہ مجھے نانا جان نے عطا فرمایا ہے۔ حسین اپنے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی نانا جان بھیا حسن کے پاس ہرنی کا بچہ ہے، مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ میرے آقا نے کہا ایک شخص بیٹے آیا تھا اور وہ اچانک مجھے ہرنی کا بچہ دے کر چلا گیا، ہرنی کے بچے تو جنگلوں میں ملا کرتے ہیں۔ حضرت حسین ضد کرتی چلے جا رہے ہیں، آقا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ میرے آقا حضرت حسین کو ابھی سمجھا گی رہے تھے، میرے آقا بھی حسین کو سمجھا گی رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا، ایک ہرنی چلی آ رہی ہے، ایک ہرنی چلی آ رہی ہے، اور تنہا نہیں آ رہی ہے بلکہ ساتھ میں اپنے بچے کو بھی لے کر آ رہی ہے، ساتھ میں اپنے بچے کو بھی لے کر آ رہی ہے، اور اپنی زبان میں میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ جو بچہ آقا آپ کی بارگاہ میں ابھی پیش کیا گیا تھا وہ بھی میرا بچہ تھا، اور اس کو وہ شخص اپنی مرضی سے پکڑ کے لایا تھا، لیکن یہ جو دوسرا بچہ ہے یہ بھی میرا ہے، اور میں اس کو جو لے کر آئی ہوں یہ اپنی مرضی سے لے کر نہیں آئی ہوں بلکہ پروردگار عالم کے حکم کے مطابق لے کر آئی ہوں۔ پتہ چلا کہ جب حسین ضد کرتا ہے تو پروردگار عالم حسین کی ضد کو پورا کرنے کے لیے جنگلوں کے جانور کو حسین کی خدمت میں بھیج دیا کرتا ہے۔ تو حسین وہ ہے جس کی ضد کو مصطفیٰ بھی پوری کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا رب بھی پوری کیا کرتا ہے۔ اور حسین جب کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، حسین جب کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش دنیا دار پوری نہیں کرتے بلکہ پروردگار عالم پوری کیا کرتا ہے۔ کیسے پوری کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ عید کا دن آنے والا ہے، چاند رات تھی، حضرت حسن و حسین دونوں بھائی اپنی امی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی امی جان ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، صبح کو عید آنے والی ہے، مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے نئے کپڑے پہن کر قیمتی لباس پہن کر وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اور ہم پرانے کپڑے پہن کر جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ہونے دو، درجی آئے گا تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آئے گا، درجی آئے گا تمہارے لیے نئے کپڑے لے کر آئے گا۔ بچوں سے کہہ دیا، امام حسن اور حسین سے یہ کہہ کر ان کو تسلی دے دی۔ اب مصلی بچھایا حضرت فاطمہ نے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم تو جانتا ہے نہ کوئی درجی آنے والا ہے نہ کہیں کپڑے سل لگے ہیں، لیکن میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو تسلی دی ہے، پروردگار عالم میرے وعدے کی لاج رکھنا اب تیرا کام ہے، پروردگار عالم میرے وعدے کی لاج رکھنا اب تیرا کام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر فاطمہ دعا کر رہی ہے، رو رو کر عرض کرتی ہے پروردگار میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ صبح درجی آئے گا کپڑے لے کر آئے گا، پروردگار عالم میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، پروردگار عالم میرے کیے ہوئے باتیں کی لاج رکھ لینا۔ حضرت فاطمہ رو رو کر دعا کر رہی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا دیکھا سامنے ایک انسان ہے جس کے ہاتھ میں دو خوبصورت جوڑے ہیں، دو خوبصورت چمکدار جوڑے ہیں۔ حضرات کہا گیا یہ تمہارے بچوں کے لیے جوڑے آئے ہیں۔ امام عالی مقام کی امی جناب فاطمہ الزہرا نے ان کپڑوں کو لیا اور جناب حسن و حسین کو پہنایا، ایسے کپڑے کہ دنیا کا کوئی کپڑا امام عالی مقام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کپڑوں کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ حضرات جب آپ کو وہ لباس پہنایا گیا، میرے آقا تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا فاطمہ حسن حسین کے کپڑے آ گئے، عرض کی بابا جان ہاں کپڑے آ گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ بتا کپڑے لے کر کون آیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتی کپڑے کون لایا تھا، آج سے پہلے میں نے اس کو مدینے میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو نہیں جانتی تو کیا ہوا، لیکن تیرا بابا اس کو خوب جانتا ہے،
تیرا بابا جانتا ہے یہ کپڑے لانے والا کون تھا. حضرت فاطمہ نے عرض کی تھی آقا بتائیں کپڑے لانے والا کون تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کپڑے لانے والا کوئی دنیا دار نہیں تھا بلکہ سید الملائکہ حضرت جبریل تھے جو پروردگار عالم کے حکم سے جنت کے جوڑے لے کر آئے تھے. تو حضرت حسین کپڑے کی ڈیمانڈ کرے تو بڑے کسی دنیا کے بڑے شو روم کا کپڑا نہیں, کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے برانڈ لوگ لے لیتے اور فخر کیا کرتے. حسین وہ ہے جس کو دنیا کا قیمتی لباس نہیں بلکہ جنت کا قیمتی لباس بھیجا گیا ہے. تو حضرت حسین کی فضیلتوں میں بہت سی روایات وارد ہیں اور صحابہ اکرام کے اقوال ان کو بیان کیا جائے تو زندگیاں تمام ہو جائیں. آپ اب یہاں سے حضرت حسین یہ تو سمجھ لیا کہ کتنی عظیم ہے حضرت حسین. یہاں سے حضرت حسین کی شہادت سے متعلق چند باتیں ملاحظہ فرمائیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 آبان و انصار, ان کے بعد خاندان مصطفیٰ کے بہت سے افراد کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. حضرت حسین کی باری آئی. یہ آپ نے محرم کے مہینے میں خوب جم کر سنا. امام علی مقام کی باری آئی, کربلا کے میدان میں پہنچے, پوری بہادری کے ساتھ تلوار آپ نے چلائی اور یزیدیوں نے تمام کوششیں, تمام چالیں, تمام سازشیں جو انہیں کرنی تھی وہ کر لی, لیکن امام علی مقام کی تلوار کو نہیں روک پائے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام کی تلوار رکی اور اس تلوار کو بھوک نے نہیں روکا, اس تلوار کو پیاس نے نہیں روکا, اس تلوار کو حضرت علی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں نے نہیں روکا, اس تلوار کو جناب علی اصغر کے سوکھے ہوئے حلق نے نہیں روکا, اس تلوار کو جناب علی اکبر کے کٹی ہوئی لاش نے نہیں روکا, اس تلوار کو جناب قاسم کی لٹی ہوئی جوانی نے نہیں روکا, اس تلوار کو جناب زینب کی اجڑی ہوئی گود نے نہیں روکا. وہ تلوار اس لیے رکی کہ نماز کا وقت ہوا. حضرات جس وقت امام کی شہادت ہوئی تھی سر سجدے میں تھا. جانتے ہیں آپ سر سجدے میں تھا. جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی سر سجدے میں تھا. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, حسینی ہونے کا دم بھرتے ہیں ہم اور آپ, امام علی مقام کی محبت کا دم بھرتے ہیں ہم اور آپ, حسینی ہونے کے نعرے لگاتے ہیں ہم اور آپ. حسینیت کے نام پر آج ہم اور آپ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں امام علی مقام سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کی شہادت ہوئی. ہم تین ٹائم کھانا کھانے کے بعد نماز نہیں پڑھتے, ہم گھر میں رہنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے, ہم اے سی اور لگژری روموں میں رہنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے, ہم کولر اور پنکھوں میں رہنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے, آج ہم لذیذ غذائیں کھانے کے بعد نماز نہیں پڑھتے, آج ہم صحت یاب ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے, آج ہم مقیم ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتے. لیکن کربلا کے میدان میں دیکھو امام زخمی ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے, امام بھوکا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے, امام پیاسا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے, امام پیاسا ہے نماز پڑھ رہا ہے, امام مسافر ہے نماز پڑھ رہا ہے, امام مظلوم ہے نماز پڑھ رہا ہے, اور سجدے کی حالت میں اپنی سر کٹانے کے بعد دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز سجدے میں ہے میرے امام کا سر کاٹ دیا گیا. حضرات جیسے ہی امام حسین کا سر کٹا آسمان پر اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ دن میں تارے نظر آ رہے تھے. دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پتھروں کو اٹھایا گیا ہر پتھر کے تلے سے تازہ خون نکلا تھا. بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے خون نکلتا ہوا دیکھا گیا. جنات لوہا کر رہے تھے, آسمان سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ظالموں کے ظلم کا بازار یہیں پر نہیں تھما. امام علی مقام کی شہادت کے بعد